سے جو دامن جوڑ لیتا ہے اللہ اسے کیا فیضان عطا فرماتا ہے، سنیے ذرا مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے حیات المواد فی بیان سماع الاموات، نام بھی نہیں سنے ہوں گے اعلیٰ حضرت کی 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ کتنی کتابیں ہیں؟ حیات المواد فی بیان سماع الاموات، مردوں کے سننے کے حوالے سے علامہ شبیر سمستر صاحب کی کچھ گفتگو فرما رہے تھے، شاید ایک بات میرے ذہن میں پہنچی تو اس کتاب میں اعلیٰ نے علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میزان الشریعت الکبریٰ سے ایک حوالہ پیش کیا ہے، ذرا مچل کے بولیے نا سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت جس کتاب کا حوالہ پیش کرے وہ کتاب کتنی معتبر ہوگی سبحان اللہ۔ کیا بات، اعلیٰ حضرت میزان الشریعت الکبریٰ کی کتاب ہے علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا پیارا واقعہ سنیے گا لیکن بچل کے بولیے سبحان اللہ۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ بزرگان دین ہمیں ہر موڑ پر ہمیں کام آتے ہیں، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کب؟ جب بندہ انتقال کرتا ہے وہاں پر بھی یہ اولیاء کرام ہمیں کام آتے ہیں، جب بندوں کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے تب بھی یہ اولیاء کرام اور بزرگان دین ہمارے کام آتے ہیں، جب حشر و نشر ہوگا تب بھی یہ ہمارے کام آئیں گے، میزان عمل پر جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے تب بھی یہ ہمارے کام آئیں گے، پل صراط سے جب گزرنا ہوگا تب بھی یہ ہمارے کام آئیں گے، اور جب جنت میں جانے کی باری آئے گی تب بھی ہمیں یہ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہیں پر ایک واقعہ پیش کیا ہے علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل۔ امام مالک جنہیں امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، محدث دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، محدث مدینہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے شاگرد ہیں حضرت امام ناصر الدین لقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ذرا مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ یہ وہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے جنہیں عاشق مدینہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے پوری زندگی صرف ایک حج کیا تھا، آپ پوری زندگی مدینہ میں گزار دیے۔ مدینہ سے لے کر مکہ کتنی دوری ہے؟ 360 کلومیٹر کی دوری ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ آج ہندوستان، پاکستان، ملائیشیا، انڈونیشیا، برونئی، دنیا کے خطے خطے سے لوگ ایک دو نہیں سینکڑوں حج فرمایا کرتے ہیں، لیکن امام مالک نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا سرکار دنیا کے پاک قسم کے ممالک سے لوگ آتے ہیں اور حج کرتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے۔ امام مالک نے فرمایا تھا سنو، زندگی میں ایک حج فرض ہوتا ہے، اس کے علاوہ جتنے حج ہوتے ہیں سب نوافل ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام مالک فرماتے ہیں میں نے حج فرض کر لیا ہے، اب اس کے بعد مجھے نہیں جانا ہے، مبادا ایسا نہ ہو کہ مالک مکہ جائے اثنائے راہ میں جب میری موت واقع ہو جائے تو دنیا کہے گی یہ کیسا عاشق تھا کہ پوری زندگی مصطفیٰ کے مدینے میں رہا، قال الرسول کرتا رہا، لیکن مصطفیٰ کا شہر بطور مدفن نہ ملا، قبر میسر نہ ہوئی، وہاں کی مٹی میسر نہ ہوئی۔ مالک رہے گا تو مصطفیٰ کے شہر میں مالک کا مدفن بنے گا، تو مصطفیٰ کا شہر بنے گا، تاکہ دنیا کہے کہ نہ عاشق کا کوئی جواب ہے نہ معشوق کا کوئی جواب ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر۔ ہے کیا بیداری ہے، جتنے لوگ ہیں الحمدللہ۔ ایک شاگرد واہ واہ واہ، ناصر الدین لقانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو کیا منظر پیش آتا ہے، بچل کے بولیے سبحان اللہ۔ یہی امام ناصر الدین لقانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام مالک کی محبت کا نظریہ تو دیکھیے، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے آپ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے آپ حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ عزیزان
ملت اسلامیہ. یہ بخاری شریف تو میری زبان پہ یوں ہی آ گیا ہے, اس کی تدوین تو بعد میں ہوئی ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ کہتے ہیں حدیث شریف پڑھاتے ہیں, مجھے کہنے دیا جائے, اور حدیث شریف پڑھانے کا ادب کا مقام یہ ہوتا تھا, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ اگر 1 گھنٹی پڑھاتے ہیں تو ہمارا عالم یہ ہوتا ہے, کبھی اس آسن پہ بیٹھتے ہیں, کبھی اس آسن پہ بیٹھتے ہیں, کبھی مسند پہ ٹیک لگاتے ہیں, کبھی لیٹ جاتے ہیں, کبھی ایسا کبھی ویسا. لیکن امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے, ایک زانو پہ بیٹھ کر پوری حدیث شریف پڑھاتے, درس ختم ہوتا تو اس کے بعد پہلو بدلا کرتے تھے. امام ناصر الدین لقانی فرماتے ہیں, ایک دن میرے سرکار امام مالک جب حدیث کا درس دے رہے تھے تو عالم جو ہوتا ہے, آپ کے چہرے پر ایک رنگ آتا ہے, ایک رنگ جاتا ہے, چہرہ متغیر ہو رہا ہے, پسینے کے قطرات ٹپک رہے ہیں, چہرہ سرد ہو رہا ہے. ہم نے پوچھا سرکار جب حدیث کا درس ختم ہو گیا آج عالم کیا تھا؟ آپ کا چہرہ متغیر تھا, چہرے پر پسینے کے اثرات تھے. یہ سرکار فرمائے یہ عالم کیا تھا؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بیٹا معاملہ یہ ہے کہ دوران حدیث دوران درس میری پیٹھ پر ایک بچھو چڑھ گیا تھا, اور وہ بچھو ڈنک مار رہا تھا. اس کے ڈنک کی وجہ سے, اس کے زہر کی وجہ سے میرا جسم پیلا پڑ گیا تھا, لیکن باوجود اس کے میں نے پہلو تک نہیں بدلا کہ تاکہ مصطفیٰ کی حدیث کی بے ادبی نہ ہونے پائے. جس کے ادب کا عالم یہ ہے تو مجھے بتاؤ نا مصطفیٰ کی محبت کا. سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے, عزیزان ملت اسلامیہ. جب یہی امام ناصر الدین لقانی کا جب انتقال ہوا, انہیں قبر میں رکھا گیا. سنیے گا, غور سے سنیے گا کہ اپنے شیخ, اپنے بزرگ, اولیاء کرام, انبیاء اعظام کے دامن سے وابستہ رہنے میں دین و دنیا کی کیا سعادتیں ہیں. ذرا مچل کے بولیے سبحان اللہ. یہ چوغادری کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد و علی ہے معاذ اللہ, وہ فاطمہ تک کی شفاعت نہیں کر سکتے. ارے ہم کہنا چاہتے ہیں, تم میرے سرکار کی بات کرتے ہو, تاجدار حل عطا, مراد کل کفا, حسنین کے بابا, فاطمہ کے سر کے تاج, امت کے استاد, نبوت کے داماد, ہمراز مصطفیٰ, تمزاد مصطفیٰ, شجاعت کے غضنفر, سخاوت کے سمندر, مولا علی مشکل کشا کی بات کرتے ہو, اور ان کی بات تو بعد میں کرنا. آؤ میرے پیر کی بارگاہ میں, آؤ میرے شیخ کی بارگاہ میں. جب ان کے مقام کا یہ عالم ہے تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ جب اس پار کا یہ عالم ہے تو اس پار کا. چل کے بولو سبحان اللہ. جب امام ناصر الدین لقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جب قبر میں رکھا گیا, جب مٹی میں کاٹ دیا گیا, سارے لوگ چلے گئے, منکر نکیر تشریف لائے. ذرا مجل کے بولیے نا سبحان اللہ. منکر نکیر اٹھائے, اٹھانے کے بعد کہا من ربو کا, تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے؟ ما تقولو فی شان حق حاضر رجل. جب یہ 3 سوالات ہوئے نا, بس آخری بات, جب یہ 3 سوالات ہوئے تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم تمثالی کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ اب بولے آپ ذرا, یہ لفظ تو کم سے کم بولیں, بس آخری بات, جسم تمثالی کے ساتھ, جسم تمثالی کے ساتھ قبر میں تشریف لائے. کس کے ساتھ؟ اچھا, ہمارا عقیدہ کیا؟ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, اسلام کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ سرکار ہر قبر میں تشریف لے جاتے ہیں, چاہے وہ امت دعوت ہو چاہے امت اجابت ہو. امت اجابت کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا وہ امت اجابت ہے. اجابت کا مطلب قبولیت, یعنی سرکار کے پیغام کو قبول کیا, سرکار کی دعوت کو قبول کیا, اسے امت اجابت کہا جاتا ہے. جو لوگ سرکار پر ایمان نہیں لائے ہیں ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے, یعنی ان کے لیے آج بھی سرکار کی دعوت ہے اور قیامت تک دعوت رہے گی کہ آ جاؤ مصطفیٰ کے دامن میں, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں سرکار کے غلاموں میں شامل فرما لے گا. ذرا مچل کے بولیے نا سبحان اللہ. تو سرکار ہر قبر میں تشریف لے جاتے ہیں. تو سرکار کیسے جاتے معلوم ہے آپ کو؟ سرکار اپنے جسمانی حقیقی جسم کے ساتھ تشریف نہیں لے جاتے, جسم تمثالی کے ساتھ سرکار قبر میں تشریف لے جاتے ہیں. کس کے ساتھ جاتے ہیں؟
جس میں تمثالی کے ساتھ اور ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں یعنی جتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے سب کی قبر میں تشریف لے جاتے ہیں. ذرا مچل کے بولیے نا سبحان اللہ. اور حاضر و ناظر کس چیز کا نام ہے بھائی؟ جب سرکار بیک وقت ہزاروں لاکھوں قبر میں تشریف لے جاتے ہیں تو اور حاضر و ناظر کس چیز کا نام ہے؟ مچل کے بولیے نا سبحان اللہ. امام ناصر الدین لقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب قبر میں تشریف فرمائے، منکر نکیر آئے، 3 سوالات کیے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں تمثالی کے ساتھ آئے اور آنے کے بعد آپ نے منکر نکیر سے فرمایا کہ مثل ھذا یحتاج الی سؤال فی ایمانہ باللہ ورسولہ. اے منکر نکیر، کیا اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون ہے، جو پوری زندگی مالک کے درس میں بیٹھ کر قال رسول کہتا رہا؟ چلے جاؤ، یہ مالک کا شاگرد ہے. جو مالک کا شاگرد ہوتا ہے بخشا بخشایا ہوتا ہے، اس کے لیے یاد یافت ہے، اس کے لیے واہ. مچھل کے بولیے سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں جب کسی کی قبر میں شیخ تشریف لا سکتے ہیں، جب کسی کی قبر میں جب ولی تشریف لا سکتے ہیں تو مصطفیٰ کیسے تشریف نہیں لائیں گے؟